تسلی کا پیغام کیا دیا؟ یہ آپ سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے، یعنی خرابیاں ہیں نا، جب اتنی ساری خرابیاں ہیں، جب ایک انسان کا دماغ ہی خراب ہے تو آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ ان کے من میں خرابیاں، وہ خرابیاں رکاوٹ ہیں دین اسلام کے قبول کرنے کے راستے کے اندر۔ ان خرابیوں کو دور کیسے کیا جائے؟ جب یہ اللہ کی بات کو، شریعت کی بات کو قبول کرنے کی نیت سے سن لیں، اللہ راستوں کو کھول دے گا، پھر ان کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی وقتی طور پر ان کے شور شرابے کا مقصد آپ ان کی پیروی کریں، ان کی پیروی مذہب کے اعتبار سے ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، انہوں نے مذہب کی شکل کو بگاڑ دیا۔ اب پیروی کا مطلب ان کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، اور خواہشات کی پیروی کرنا یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے کہ مذہب برحق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے۔ کتنی بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 120 کے اندر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آصف بھائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے ذریعے سے امت کو سمجھایا گیا، اور اے اہل ایمان وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز، یہ ہرگز کیوں کہا اللہ نے؟ ہرگز ان کی برائیوں کی وجہ سے کہا کہ من کے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے ساتھ اگر یہ دین اسلام کی طرف آنا بھی چاہیں گے تو بھی نہیں آ سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے یہود ہرگز راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور آپ سے ہرگز عیسائی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ایک صورت ہے آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ان کی ملت کیا ہے؟ ان کی خواہشات ہیں، جو دل میں آیا اس کو دین بنا لیا، جو دل میں آیا اس کو دین بنا لیا۔ شریعت مطہرہ کا بھی حکم ہے اور تورات کا بھی حکم تھا، کیا؟ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کریں گے ان کو سنسار کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کنوارا مرد، کنواری عورت اگر زنا کریں گے ان کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ حکم ہماری کتاب میں بھی ہے اور یہ حکم تورات کے اندر بھی تھا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تورات کے ماننے والے یعنی دعوے دار، جہاں کسی بڑے آدمی نے زنا کیا تو بڑے آدمی کے زنا کی بنیاد پر اس کو کوڑوں کی سزا نہیں دیتے تھے، لے دے کر معاملات کو چھڑوا لیتے تھے۔ نمبر ایک، کوئی غریب کر لیتا تھا تو غریب پر بھی یہ سزا لاگو نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف سے سزا گھڑ لی، کیا؟ منہ کالا کرو، گدھے پر بیٹھاؤ، بازار کا چکر لگاؤ، یہی سزا پوری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نہ کرے یہودیت کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا اللہ نے جاری کی؟ نہیں، یہ تو انہوں نے خود گھڑی ہے نا۔ ان کی بات ماننے کا مطلب ان کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا، ان کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک آپ یعنی مسلمانوں اور پیغمبر، جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ ان کا جواب دیجئے، قل، اے پیغمبر آپ ان کا جواب دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت یعنی اصل ہدایت جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت، مطلب راستہ، طریقہ بیان کردہ وہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتلایا۔ تو اللہ نے جو طریقہ بتلایا، بھلے وہ حضرت موسیٰ کو بتلایا، بھلے وہ حضرت داؤد کو بتلایا، بھلے وہ حضرت زبور کو بتلایا، حضرت عیسیٰ کو بتلایا، بھلے ہمارے پیغمبر کو بتلایا، وہ طریقہ ایک ہی ہے، کیا؟ ان اعبدوا اللہ فاتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور وقت کے پیغمبر سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ قل ان ھدی اللہ، اے پیغمبر، اے مخاطب آپ ان کو جواب دے دیجئے، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، مخاطب پیغمبر کو کیا، سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ دیکھو نبی کے متعلق ہمارا یقین نہیں، عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن پیغمبر کو مخاطب کرنے کا مقصد امت کو سمجھانا ہے۔ کیا سمجھانا ہے؟ یہ بات سمجھانی ہے کہ پیغمبر کا مقام بہت بڑا، لیکن خدا نے جو قانون بنایا ہے
اللہ سب کو قانون کی نظر سے دیکھتا ہے، قانون کے اعتبار سے اللہ برابری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر کو مخاطب کرنے کا مقصد امت کو سمجھانا کہ جب پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رب کا قانون ہے وہ آپ پر بھی لاگو ہوگا، عام امتیوں کا حال کیا ہے؟ لہذا قانون کے دائرے میں رہ کر امتی کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن باتوں کا پابند اللہ نے بنایا۔ پیغمبر کو مخاطب کیا بھائی عبد القادر، ماشاءاللہ ملک صاحب، ٹھیک ہے، کیا پابند کیا؟ اے پیغمبر، اگر آپ حق بات آ جانے کے بعد، مطلب قرآن کے نزول کے بعد آپ کو پتہ چل گیا یہود اپنے دین پر قائم نہیں ہے، عیسائی اپنے دین پر قائم نہیں ہے، زبور کے ماننے والے سابی اپنے دین پر قائم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے ان کو اچھا جان کر، اچھا سمجھ کر اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی تو کیا ہوگا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، بعد اس کے کہ آپ کو علم آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہیں، تو سزا کیا ہوگی؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ سے کوئی بھی ولی یعنی سرپرست اور مددگار آپ کو چھڑا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ ماقبل میں گزرا نا غالباً 14ویں سپارے میں، کون سے میں ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، پیغمبر کو مخاطب کیا، حالانکہ پیغمبر شرک کر سکتا ہے، لیکن اللہ میں نے کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ امت کو سمجھانا ہے، امت کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا۔ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ دین نہیں، خواہشات ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے کا مطلب خواہشات کو معبود بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ کے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا، اس کے بعد قرآن کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر جائیں گے تو نہ تو ہمارا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی ہمارا مددگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا ایک ولی ہوتا ہے اور ایک نصیر ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کہے کہ بھئی میں تمہارا سرپرست ہوں، کبھی کہیں پر پھنس جاؤ تو ہمیں بتا دینا، یہ ولی ہے جو زبان سے کہے۔ اور ایک نصیر ہوتا ہے، نصیر کا مطلب مددگار، مددگار وہ ہوتا ہے جب ہمیں جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ضرورت پڑے جو ہماری مدد کو آ جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نصیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے غیر کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی نصیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر جو 40 خرابیاں بیان کی تو ہمارے اور آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے سارے یہودی خناس ہیں۔ اللہ نے وضاحت کی نہیں، سارے نہیں، سارے یہودی نہیں، سارے عیسائی نہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن چونکہ حکم جب لگتا ہے تو کل پر لگتا ہے۔ حکم کس پر لگتا ہے؟ کل پر لگتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے پہلے ان کی خباثتوں کا ذکر کیا اور ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کا اگلی والی آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب، یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، مطلب تورات دی ہے، یتلونہ حق تلاوت، لیکن وہ اس کتاب تورات کی تلاوت ایسی کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم دین تھے، اسی تورات کو پڑھا نا، اور اسی تورات کو ابن سوریہ نے بھی پڑھا، دونوں نے پڑھا نا۔ ابن سوریہ نے پڑھا لیکن تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، عبداللہ ابن سلام نے پڑھا، تلاوت کا حق ادا کیا۔ جس دن سرکار مدینۃ الرسول پہنچے، یہ بھاگ کر گئے سرکار کے بعد، اور پہلی ہی ملاقات کے اندر کہا بالکل آپ نبی برحق ہیں، آپ کے متعلق کی سابقہ کتب کے اندر بشارتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا حق ہے، یہ کس کا حق ہے؟